قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو فقط مصطفیٰ کی پہچان پر. جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. والبسوہ فی الجنہ, جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا. وافرشوہ فی الجنہ, جنت کا بیڈ لگا دیا جائے گا. وبابان فی الجنہ, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. اور قیامت تک اللہ رب العزت کہے گا تو نے میرے نبی کو پہچان لیا. دیدار کرنے کے بعد قیامت تک اب جنت تیری منتظر ہے, تو جنت کا نظارہ کرتا رہے. حضرات محترم, یہ میرے نبی ہیں. میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے نبی اگر سوئیں, میرے نبی کی آنکھ سوتی ہے, دل نہیں سوتا. ہم سوئیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. کیوں؟ یہ میرے نبی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا. میرے نبی نے خود فرمایا, بخاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 232 ہے, میرے نبی نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. کیوں؟ اس لیے اگر دل سو جائے امت کی خبر کون رکھے؟ امت کی کس نے خبر رکھنی ہے؟ آج ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں گھر خالی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں سو گیا تھا, اتنا سو گیا کہ میرا گھر لٹ گیا. کیوں لٹا؟ اس لیے کہ دل بھی سو گیا تھا, آنکھیں بھی سو گئی تھی. یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ کہا مجھے ہر وقت اپنی امت کی پڑی رہتی ہے, اس لیے آنکھیں بند کر دیتا ہوں اور دل جاگتا رہتا ہے, امت کی طرف لگا رہتا ہے. اور یاد رکھیے میرے نبی سوئیں وضو نہیں ٹوٹتا, ہم سوئیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. حضرت محترم آگے دیکھنے کی قوت. ابھی ہمارا ایک ہی موضوع پر بات چل رہی ہے, قوت سماعت, حواس خمسہ. ابھی 5 قوتیں میرے نبی کی میں نے بیان کرنی ہے, لیکن ابھی ہمارا صرف ایک ہی بات پر قوت سامعہ کہ میرے نبی کی سننے والی جو طاقت ہے وہ کتنی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ میرے نبی کا دل نہیں سوتا, آنکھیں سوتی ہیں. اور اس لیے یاد رکھیے کہ حالت نیند کے اندر اگر کوئی سلام کہہ رہا تھا, حالت نیند کے اندر اگر کوئی سلام کہہ رہا تھا تو محبوب علیہ السلام سن رہے تھے, میرے نبی سن رہے تھے اور حضرت یعلا کو بتا رہے تھے. مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے, شجرۃ استاذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا اے یعلا یہ امتی ہے, یہ درخت میرا کب سے تڑپ رہا ہے کہ کب جا کر حضور کے سامنے سلام پیش کروں, کب جا کر سلام پیش کروں. میرے نبی ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور درخت اتنا دور تھا. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کا نبی لیٹا ہوا ہے, لوگ تو پوری کائنات میں دور دور سے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں, میں قریب ہو کر نبی کو دیکھ بھی رہا ہوں, سلام نہ پڑھوں, مجھ جیسا بدبخت کون ہوگا. درخت چیرتا ہوا اللہ نے اسے اجازت دی کہ اٹھ جا کر میرے نبی کو سلام پیش کر. میرے نبی سوئے ہوئے تھے, جا کر اس نے سلام پیش کر دیا. اٹھے, میرے نبی سے پوچھا گیا درخت آپ کے پاس کیسے آیا؟ میرے نبی نے بتا دیا یہ درخت مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا, درخت مجھے سلام. حضرات محترم انشاءاللہ اگلا جمعہ میں کوشش کروں گا کہ دیکھنے کی قوت پر, پھر چکھنے کی قوت, پھر اس طرح کی یعنی قوت خمسہ 5 طاقتیں جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کی اس پر بات کریں. لیکن لگے ہاتھوں ایک دیکھنے کی قوت کے حوالے سے یہ بھی حدیث سن لیں. بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 59 پر میرے نبی کے دیکھنے کا مقام کیا ہے. اب قوت سماعت, کانوں کی سماعت آپ نے سمجھ لی 4-5 حدیثوں میں. آئیے آگے چلیے, دیکھنے کی قوت کہ میرے نبی کتنا دیکھتے ہیں. ہر امتی سے بڑھ کر میرے نبی نے, اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا, ہر نبی سے بڑھ کر جو مقام عطا کیا وہ کیا ہے. بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پس منظر بیان کیا, سن لیجئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی. بخاری شریف حدیث نمبر 418, بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری کے اندر حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں بخاری سے نکالو, قرآن کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے. اس بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, جماعت کروائی, آخری صف میں ایک شخص نے نماز میں غلطی کی. اب میں یہاں نماز پڑھا ہوں, کوئی بھی قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں,
کوئی بھی امام ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے کون غلطی کر رہا ہے، کیونکہ وہ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں تو آگے ہوتی ہیں اس کی، لیکن یاد رکھیے غلطی میرے نبی کی جماعت میں، جس میں رسول اللہ جماعت کروا رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، 418 نمبر حدیث کا نمبر ہے، میرے نبی جماعت کرواتے کرواتے آخری صف میں ایک بندے نے نماز میں غلطی کر دی۔ کیا کر دی؟ غلطی کر دی۔ میرے نبی نے سلام پھیرا تو آپ نے اس کا نام بھی لیا، نام بھی لیا میرے نبی نے، اور میرے نبی نے نام لیا، نام لے کر یہ ارشاد فرمایا ہل ترون قبلتی ہاؤنا، میرے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، میرے نبی نے فرمایا خدا کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارا سجدہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ رکوع تو بندے کو نظر آ سکتا ہے، آنکھوں کے ذریعے بندہ کسی کو رکوع کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن اگلا جملہ سنیے میرے نبی کی شان کو مزید واضح کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رکوع ہی نہیں بلکہ ولا خشوع، خشوعکم تمہارے دل کی کیفیت کو بھی میں جانتا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت، کہا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ جہاں میرے نبی کے دیکھنے کی قوت اور ساتھ میرے نبی اتنا دیکھتے ہیں، کہا تمہارے دل کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں، کہا جس طرح تمہیں میں آگے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ حضرات محترم یہ حدیث میرے نبی کے اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو دیکھنے کی جو پاور عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں عطا کی، اس لیے جو میرے رب ذوالجلال نے میرے نبی کو جو دل عطا کیا ہے اس دل کے بارے میں آتا ہے معراج کی رات، جس وقت حضرت جبریل نے میرے نبی کے دل کا سینے کا آپریشن کیا، 4 مرتبہ میرے نبی کا آپریشن ہوا۔ ہمارا آپریشن ہو دل باہر رکھ دیں بندہ مر جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا دل سامنے تھال میں پڑا، نور کے ساتھ دھویا جا رہا ہے، زمزم کے ساتھ حضرت جبریل آپریشن کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے دیکھ رہے ہیں، روح نہیں نکلی۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ 4 مرتبہ دیکھا وہ دل، میرے نبی فرماتے ہیں اس دل میں 2 کان بھی تھے 2 آنکھیں بھی تھی، یعنی میرے نبی کے دل کی بھی آنکھیں کان بھی کی آنکھیں ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ آئیے ایک اور حدیث، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے میں اختصار کرتا ہوں۔ حضرات محترم آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہی مسجد کا جو پلاٹ مدرسے کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس میں حاجی صاحب اتنی بڑی آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے دور دراز جا کر قرآن و سنت اور اللہ کے سمجھنے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کے نبی کو جاننے کے لیے اتنے دور مدارس دینیہ میں جاتے ہیں۔ آپ کے محلے میں ایک فیکٹری تیار ہو رہی ہے، جس فیکٹری میں پڑھنے والے بچے قیامت کے دن آپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی کم پڑ جائے گی۔ حضرات محترم اسی بات پر اکتفا کروں گا کہ جتنے بھی احباب اس محلے میں رہتے ہیں مخیر آزاد، آپ کی برادری کے اندر اگر دیکھیں کوئی پنڈی میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، بیرون ممالک میں رہتا ہے، آپ رابطہ کریں، صرف ایک فون پہ آپ دیکھیں واٹس ایپ کے ذریعے آج ہم کتنی ویسے کالیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی رضا کی خاطر بھی کال کر لیں، کہیں کہ ہمارے محلے میں مدرسہ بن رہا ہے، اتنے لاکھ پیسوں کی ضرورت ہے، اتنا پیسہ لگ رہا ہے، جب تک قرآن بچے پڑھتے رہیں گے اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا القرآن لا یکرہ ولا غنى ولا یکرہ بادا، میرے نبی نے فرمایا قرآن ایسی دولت ہے کہ بندے کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی، بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اس لیے یاد رکھو یہ قرآن والے ہیں، انہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو رزق عطا کیا ہے۔ تو آپ اس رزق کے حلال کو اگر کسی دنیا کی کسی جگہ پر خرچ کرنا چاہیں تو یہ مساجد اور مدارس دینیہ جو جگہ ہوتی ہیں یہ اللہ کی جنت ہوا کرتی ہیں، اور یہ اس جنت میں لگا کر اگلے جہان کی اگر جنت کو خریدنا چاہیں
تو بلا مبالغہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قبلہ حاجی صاحب سے رابطہ کریں، فون کریں، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اپنے محلے میں ایک مدرسہ بنا رہے ہیں جس میں ہماری بچیاں پڑھیں گی، ہمارے بچے پڑھیں گے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے عشق کو بتایا جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے آپ